جرائم کی دنیا میں ایسے ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ جو سننے والوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں کہ کیسے ایک ملک کی خفیہ ایجنسی کسی دوسرے ملک میں جو بہت دور ہوتا ہے اسے کس طریقے سے کارروائی کرتی ہے اور اس کی کارروائی کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ آپ سن کر یہ حیران رہ جائیں گے دوستو، عرفان سیریز میں جرم کی وہ داستان آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ ایک سائنسدان کے قتل کے بارے میں ہے اور جس کو 30 سال تک ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ جس قتل کو بڑی توجہ طلب دیکھیں کہ یہ ایک ایسا قتل تھا جسے وقت نے دفن کر دیا تھا اور دنیا نے اسے ایک عام حادثہ سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ سن 1994 میں مشرقی یورپ کے ملک بلو ایریا میں ایک معروف ماہر معاشیات اور دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر الیکسی وولکوف اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ شخص کوئی عام سائنسدان نہیں تھا بلکہ اس نے ایک ایسا معاشی الگوریدم تیار کیا تھا جو کسی بھی ملک کی اسٹاک ایکسچینج کو چند گھنٹوں میں اوپر یا نیچے گرا سکتا تھا۔ رات 11:17 پر اس کی گاڑی کے نیچے نصب بم دھماکے سے پھٹ گیا۔ گاڑی فضا میں اچھلی اور چند لمحوں میں آگ کا ڈھیر بن گئی۔ اگلے دن اخبارات میں خبر چھپی کہ ایک سائنسدان کار حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد تحقیق کی گئی۔ جب تحقیق کے بعد اس دھماکے کا کوئی سراغ نہ مل سکا تو فائل بند کر کے رکھ دی گئی۔ نہ پوسٹ مارٹم ہوا نہ تحقیقات کی گئیں۔ 30 سال گزر گئے اور دنیا نے اس کے قتل کو بھلا دیا تھا، مگر سن 2024 میں اچانک ایک ہی دن روس کی اسٹاک ایکسچینج 18% اوپر چلی گئی جبکہ امریکہ کی وال سٹریٹ شدید مندی کا شکار ہو گئی۔ عالمی میڈیا چیخ اٹھا۔ امریکہ نے روس پر معاشی جنگ کا الزام لگا دیا تھا۔ روس نے امریکہ کو دشمن قرار دے دیا تھا۔ یہ ساری جو اوپر نیچے گیم ہوئی تھی اسٹاک ایکسچینج میں، اس کے پیچھے کردار تھا دوستو اس پروفیسر کے بنائے ہوئے معاشی الگوریدم کا، جو کمپیوٹر کے اندر اسٹاک ایکسچینج میں ایسی تبدیلیاں لا رہا تھا جس سے دنیا جنگ کے دہانے پر آ کر پہنچ گئی تھی۔ دونوں ممالک نے میزائل سسٹم ایکٹیویٹ کر دیے تھے، ایئر بیس الرٹ ہو گئے، بحری بیڑے حرکت میں آ گئے۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے پاکستان کی ایک انتہائی خفیہ ایجنسی نے اپنا سب سے ذہین آفیسر متحرک کیا جس کا کوڈ نیم مارخور تھا۔ اس کے سامنے 30 سال پرانی فائل رکھی گئی تھی۔ مارخور نے صرف ایک نظر میں یہ کہہ دیا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل لگتا ہے۔ وہ بلو ایریا پہنچا لیکن اپنا بھیس بدل کر۔ وہ رشیا کے کسی مقامی باشندے کا بھیس بدل کر اسدوف کے نام سے وہاں پر اپنا پاسپورٹ لے کر پہنچ گیا۔ پرانی فائلیں کھولی گئیں، بند گودام چھانے گئے۔ ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر نے اسدوف کو بتایا کہ اس رات اوپر سے حکم آیا تھا کہ تحقیقات روک دی جائے۔ اسی جگہ مارخور ایجنٹ اسدوف کو پہلی بار را کا نام ملا۔ تفتیش آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را ڈاکٹر وولکوف کے الگوریدم تک رسائی چاہتی تھی۔ انکار پر اسے راستہ سے ہٹا دیا گیا تھا اور قتل کا الزام خاموشی سے روس پر ہی ڈال دیا گیا تھا تاکہ امریکہ اور روس کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو۔ 30 سال بعد اسی الگوریدم کو استعمال کر کے معاشی زلزلہ کھڑا کر دیا۔ بھارت کی یہ سازش بے نقاب کرنے کے لیے مارخور ایجنٹ اسدوف بے تاب ہو رہا تھا اور بھارت نے یہ چال اس لیے چلی کہ تاکہ دونوں طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں۔ جب بھارت کی خفیہ ایجنسی را کو یہ پتا چلا کہ مارخور ایجنٹ اسدوف وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ پہلے ہی اس سے واقف تھے، لیکن اسدوف کا خوف انہیں بہت ڈرا رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس سے پہلے کہ مارخور ایجنٹ اپنی ساری ان کی حقیقت دنیا کو بتلا دے، وہ اسدوف کو قتل کر دیں۔ مارخور ایجنٹ پر روس میں ہی قاتلانہ حملے شروع ہو گئے، جہاں سے وہ استنبول کے لیے روانہ ہو گیا۔ استنبول میں بم دھماکہ ہوا،
जर्मनी में एक खुफिया हेलीकॉप्टर क्रैश किया गया। बहरे अस्वद में ड्रोन और मिसाइल एक्टिवेट किए गए, मगर बार बार मारखोर एजेंट बचता रहा और मारखोर एजेंट असदोफ चंद लम्हों में सूरत हाल को नाकाम बना देता था। आखिरकार मॉस्को के करीब एक खुफिया डाटा सेंटर से वो वीडियो और ऑडियो सबूत हासिल कर लिए गए जिसमें रा के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर वोल्कोव की गाड़ी के नीचे बम लगाते और कहते सुनाई देते हैं। मारखोर एजेंट असदोफ के हाथों ये एक ऐसा राज आ चुका था जो राज पूरी दुनिया के अंदर पैदा होने वाली सूरत हाल और तीसरी आलमी जंग को खत्म करने के लिए और उसे ठंडा करने के लिए अहम किरदार अदा कर सकता था। लेकिन रा की शैतानी सोच ने यह सोच लिया था कि वो असदोफ को मार देंगे और अगर मारखोर एजेंट मर जाता तो रूस और अमेरिका आपस में लड़ते और फायदा भारत उठाता। मारखोर एजेंट असदोफ बहुत ही चालाक साबित हुआ। ये सबूत उसने एक ही वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, रूस और आलमी मीडिया को भेज दिए। दुनिया देखते ही सन्नाटे में आ गई। अमेरिका मिसाइल अलर्ट वापस ले लेता है, रूस अपने बहरी बेड़े को रोक देता है, जंग टल जाती है। अगले दिन अखबारात में लिखा होता है कि दुनिया एक बड़ी तबाही से बच गई, मगर कहीं भी मारखोर का नाम नहीं होता है। मारखोर की इस हरकत का बदला लेने के लिए बिल आखिर भारतीय खुफिया एजेंसी रा इंडियन हुकूमत को कहकर पाकिस्तान पर एक हमला करवाने की कोशिश करती है, जिसके लिए एक पुलवामा नाम का ड्रामा किया जाता है और पाकिस्तान पर फिर उसको बहाना बनाकर हमला किया जाता है। लेकिन चूंकि दुनिया उनके इस राज से वाकिफ हो चुकी होती है, इसलिए दुनिया अखलाकी तौर पर पाकिस्तान की सपोर्ट करती है और इस तरीके से इंडिया को एक और बहुत बुरी शिकस्त होती है। इस सारी सूरत हाल में मारखोर एजेंट असदोफ खामोशी से गायब हो चुका होता है और फाइल पर सिर्फ एक जुमला दर्ज कर जाता है कि मारखोर ने दुनिया को बचा लिया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप इरफान सीरीज के इस क्राइम स्टोरीज उर्दू चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको इस तरह की मजीद स्टोरीज का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।